وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے ایوب خان کے دور میں دارالحکومت کراچی کو اسلام آباد منتقل کیا گیا، مہاجروں بستیوں پر حملے کیے گئے، کراچی والوں کو مادر ملت کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد بھٹو کے دور میں 1972 میں کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں خوفناک فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ اس کے علاوہ بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی اور کوٹا سسٹم سے مہاجروں میں احساس محرومی بڑھتا چلا گیا تھا۔ قیام پاکستان سے سرکاری محکموں میں مہاجرین چھائے ہوئے تھے اور اب وہ وقت آ چکا تھا جب کہ دروازے ان کے بند کیے جا رہے تھے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں محرومیوں کی یہ چنگاریاں سلگ رہی تھیں، مگر مہاجروں کو کوئی قیادت، کوئی آواز میسر نہیں تھی۔ بھٹو کے دور میں کراچی والوں کا مقدر تاریخ ہی رہا۔ ایس ایم ایل الطاف حسین اور ان کے اے پی ایم ایس او تمام مہاجروں کے حقوق کا نعرہ لے کر اٹھی تو شہر کی اردو بولنے والی آبادیوں میں اس کا جادو سر چڑھ کر بولنا شروع ہوا۔ مہاجروں کی اکثریت والے علاقوں اور محلوں کی سطح پر علاقائی جلسوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مہاجروں کو پیزارائی اور مقبولیت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ طلبہ جوک در جوک اس تنظیم میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے، الطاف حسین 1983 میں اپنے بھائیوں کے پاس امریکہ چلے گئے تھے اور 18 مارچ 1984 کو جب اے پی ایم ایس او کی قیادت میں مہاجر قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم پاکستان کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا تو الطاف حسین ملک میں نہیں تھے اور یہ غیر موجودگی میں انہیں قائد تحریک قرار دیا گیا۔ عظیم احمد طارق ایم کیو ایم کے چیئرمین بن گئے تھے۔ ایم کیو ایم بننے کے بعد الطاف حسین ان کے ساتھیوں کی مقبولیت مزید بڑھنے لگی۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا؟ بعض نظام یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا پودا بھی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں ہی لگایا گیا تھا۔ کیا تھا جس کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو کم کرنا تھا۔ اس سلسلے میں ایک دلیل دی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم کا سٹرکچر دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف تھا۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے علاقائی یعنی ریجنل اور زونل آفس ہوتے تھے، مگر ایم کیو ایم نے اپنے ان دفاتر کی یونٹ اور سیکٹرز کا نام دیا۔ فروری 1981 میں پہلا یونٹ آفاق احمد نے لانڈی اور کورنگی میں اور احمد یوسف نے عثمان آباد اور عامر خان نے لیاقت آباد میں قائم کیا۔ ایم کیو ایم کے عروج کے دور میں صرف کراچی میں اس کے 27 اور سیکٹر اور 210 سے زائد یونٹ تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس تنظیمی سٹرکچر کے ماسٹر مائنڈ عمران فاروق تھے، تاہم شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے پی ایم ایس او کے بانی الطاف حسین بھی فوج میں رہ چکے تھے۔ خیر، ایم کیو ایم مارشل لا کے پیداوار ہونے کا دعویٰ تو مسترد کرتی ہے، مگر فاروق ستار نے بی بی سی کو انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ایم کیو ایم کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے جنرل ضیاء، ان کا کہنا تھا کہ جماعت کو بنایا جنرل ضیاء نے تو نہیں، مگر مارشل لا کے دور میں ایم کیو ایم پروان چڑھ رہی تھی تو یہ صاف ظاہر کرتا تھا کہ ساری توبہ کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب تھا۔ وہاں 5 لوگ جمع ہوتے تو دفعہ 144 لگ جاتی اور ہم کارنر میٹنگ کرتے تھے مگر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ فوج کے نرم گوشے کا ایک اور واقعہ 1987 میں حیدرآباد جلسے کے دوران الطاف حسین نے پاکستان کا پرچم جلا دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان بنانا ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس وقت کے حیدرآباد کے ڈی سی اور سابق ڈی جی رینجرز میجر جنرل ریٹائر صفدر علی خان کے مطابق انہوں نے کمشنر حیدرآباد سے کہا کہ وہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی کریں۔ کمشنر نے جواب دیا کہ جنرل ضیاء الحق کا حکم ہے کہ ابھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ الطاف حسین اس سے پہلے 14 اگست 1979 کو قائد اعظم کے مزار پر بھی پاکستان کا جھنڈا جلا چکے تھے، جس پر انہیں 9 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ 5 کروڑوں کی سزا بھی سنائی گئی تھی، مگر وہ بعد میں ہائی کورٹ نے ختم کر دی۔ چلے، فوج کی سرپرستی کی بات تو شاید کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین کراچی کے مقبول ترین رہنما کیسے بنے۔ کیا الطاف حسین زمانہ طالب علمی سے ہی زبردست تقریریں کیا کرتے تھے؟ اے پی ایم ایس او سے پہلے 1977 میں وہ بھٹو کے خلاف بننے والی پاکستان قومی اتحاد یعنی پی این اے میں بھی شامل ہوئے تھے۔ اس دور میں ان کا گھرانہ جہانگیر روڈ سے فلٹر بی ایریا منتقل ہو چکا تھا، جہاں وہ بی این اے کے جلسوں سے گھنٹوں خطاب کیا کرتے تھے۔ ایم کیو ایم کے قائد تاریخ
بنانے کی وجہ میں ان کے سیاسی شعور کا ساتھ ساتھ ان کی صلاحیت کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کی کوشش سے MQM کا پیغام آہستہ آہستہ شہر بھر میں پھیلتا جا رہا تھا۔ اس دوران 15 اپریل 1986 کو ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جس میں شہر میں لسانی تقسیم مزید بڑھا دی گئی۔ ناظم آباد میں سر سید کالج کی کچھ طلباء کو منی بس نے کچل دیا۔ ان میں سے ایک طالبہ بشرا زیدی جاں بحق ہو گئی۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار ہو گیا۔ اس دور میں بھی ٹرانسپورٹ کا شعبہ زیادہ تر پٹھان اور پنجابیوں کے ہاتھ میں تھا۔ کراچی میں پہلی بار اس کلاشنکوف کی تھراٹ بھی گونجی جو افغان جنگ کا تحفہ بن کر یہاں پہنچی تھی۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ فوج کو بلا کر کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا۔ اخبارات کے مطابق کئی ہفتوں بعد تک جاری رہنے والے اس فسادات میں 200-250 لوگ جان سے گئے اور دوسری جانب آزاد صحافیوں کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ فسادات بھی کراچی کے اردو بولنے والوں کو مہاجر قومی موومنٹ کے مزید قریب کیا۔ MQM نے اس وقت تک کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا تھا۔ گلی محلوں کی سطح پر چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے تھے جنہوں نے الطاف حسین اور دیگر رہنما تقریر کر کے اپنا موقف عوام کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ 8 اگست 1986 کو MQM نے نشتر پارک میں جلسہ کر کے اپنی عوامی طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ اس جلسے میں بھی الطاف حسین نے اپنی شعلہ بیانی کے خوب جوڑ دکھائے۔ ان کی تقریر کے دوران موسلادھار بارش ہو گئی مگر شرکاء کے جوش و جذبے میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس دن کراچی کی فضائیں جیے مہاجر اور MQM زندہ آباد کے نعروں سے گونجتی رہیں۔ اگلے دن جلسے کی خبریں اخبارات کے صفحے اول پر شائع ہوئیں تو الطاف حسین اور MQM کی مقبولیت مزید بڑھنے لگی۔ اس جلسے کی کامیابی کے بعد MQM نے حیدرآباد میں جلسے کا اعلان کیا۔ 31 اکتوبر کو MQM کا جلسہ سوراب گوڑ سے گزرا تو اس پر پتھراؤ کیا گیا جس میں 8 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے۔ واقعے کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح کراچی اور حیدرآباد میں پھیل گئی اور یہ دونوں شہر فسادات اور بدامنی کی لپیٹ میں آ گئے۔ گھر، دکانیں، گاڑیاں اور دیگر املاک جلائی گئیں۔ الطاف حسین کو اسی شام حیدرآباد سے واپسی پر کھدر پھاٹک پر گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی میں فسادات کے بعد سوراب گوڑ سے اسلحہ اور منشیات کے ذخائر ختم کرنے کے لیے 12 دسمبر 1986 کو آپریشن کلین اپ کیا گیا مگر تھوڑے بہت اسلحے ہی اور منشیات وہاں سے پکڑی گئی۔ اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ بہرحال پولیس اور فوج نے سوراب گوڑ پر غیر قانونی بستی کا خاتمہ کر دیا۔ اس آپریشن کے آغاز کے تیسرے دن 14 دسمبر 1986 کو جدید ترین اسلحے سے لیس 2 شرپسندوں نے اورنگی ٹاؤن کی قصبہ کالونی، علی گڑھ اور دوسرے علاقوں پر دھاوا بول دیا۔ ان 2 گروپوں نے اردو بولنے والوں کے گھر معصوم بچوں کو آگ لگا کے شعلوں میں پھینکا۔ پولیس 4-5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی۔ اس دوران یہ شرپسند اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے اور کئی لوگوں کو انہوں نے لہو لہان کیا۔ اس ثانیے کے رد عمل میں پورے شہر میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پہ خون ریز فسادات پھوٹ پڑے اور لسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کی بستیوں پہ حملے کیے جانے لگے۔ ویسے تو بربریت کا صفاق مظاہرہ کیا گیا، گھروں، دکانوں اور گاڑیوں کو جلایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کے ان بدترین نسلی فسادات میں 380 افراد ہلاک اور 1850 سے زائد زخمی لوگ ہوئے۔ الطاف حسین جیل سے رہائی کے بعد متاثرہ علاقوں میں گئے اور وہاں کے مکینوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ ماہرین کے مطابق ان واقعات کے بعد MQM عسکری بازو کی ضرورت محسوس کی گئی اور APMSO اور MQM میں مشتدد سوچ رکھنے والے حلقے کو غلبہ حاصل ہوا۔ MQM کو مہاجروں کی نمائندہ تنظیم بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1987 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو MQM نے دیگر جماعتوں کا صفایا کر دیا اور APMSO کے ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے سب سے کم عمر میئر بنے۔ اس کے بعد MQM پارلیمانی سیاست 1988 سے کراچی میں ایسے تاریخ باب کا آغاز ہوا جس نے روشنیوں کے شہر کو اندھیرے میں ڈبو دیا۔ ہزاروں نوجوانوں کی زندگی کے چراغ گل ہوئے۔ شہر میں بتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ
بوری بند لاشوں، چائنا کٹنگ کا بازار گرم ہوا۔ ایم کیو ایم میں بغاوتیں ہوئی، اس کے خلاف فوجی اور پولیس آپریشن ہوا۔ پولیس مقابلے اور ماروائے عدالت قتل شہر کا مقدر بن گئے۔ 1988 کے بعد سے الطاف حسین کا کیا کردار رہا، ان پہ کیا الزامات لگے، پاکستانی سیاست میں اتنے عرصے تک کنگ میکر بننے والے الطاف حسین کا زوال کب شروع ہوا، اس پر ہم اگلی ویڈیوز میں گفتگو کریں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کریں۔